السلام علیکم جی. کچھ دن پہلے ایک ویڈیو کسی دوست نے بھجوائی اور ہم نے وہ ویڈیو جو تھی وہ پہلی نظر انداز کی, پھر ایک اور لنک سے آئی, پھر ہم نے نظر انداز کی, جب چوتھے ایک لنک سے آئی اور مطلب یاد سارے کے سارے پٹواری تھے. تو ہم نے وہ ویڈیو دیکھی تو وہ ویڈیو جو تھی وہ بھارت کے دفاعی تجزیہ نگار میجر گورو واریہ صاحب کی تھی. بڑے پیارے انسان ہیں, بڑے پوپلے سے لگتے ہیں مجھے. میں دل کرتا میں ان کو کوچی کروں. بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں, پیاری وہ والی بڑی معصوم باتیں کرتے ہیں. آپ سمجھیں کہ وہ انڈیا کے یوتھی ہیں, کیونکہ بنیادی طور پہ ان کا تعلق اسی محکمے سے ہے جس محکمے کو ہم پہ یہاں پہ اعتراض ہے. ٹھیک ہے, لیگسی تو دونوں کی سیم ہے نا جناب. رائل برٹش آرمی, اس کے اندر ایک مخصوص طرح کے مائنڈ سیٹ بنا دیے جاتے ہیں, اس کے اندر ایک مخصوص طرح کے رویے بنا دیے جاتے ہیں, اور پھر وہ جو رویے ہوتے ہیں نا وہ ہانٹ کرتے ہیں ان کی ذات کو بھی, اور جس معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں اس معاشرے کے دیگر افراد کو بھی. ہمارے یہ والے جو پیارے کزن ہیں, ہمسائے کزن ہی ہوتے ہیں یار, یہ بھی اسی طرح کے اندر نظر آتے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آتی کہ مطلب کہ دیکھیے ہم بھی اگر ہم لسانیات کے حوالے سے دیکھیں, لنگوسٹک کے حساب سے دیکھیں, تو اگر آپ بر صغیر کے نقشے کے اوپر نظر ڈالیں اور نارتھ سے نیچے ساؤتھ کی طرف اترنا شروع کریں, تو نارتھ میں جو اقوام رہتی ہیں یا جنہوں نے وہاں سے جن کی جڑیں وہاں پہ رہی ہیں, وہ ہاتھ چلانے میں تیز ہیں, زبان چلانے میں تیز نہیں ہیں. ہمارے پختون بھائی آپ دیکھ لیں کام کرنے میں زیادہ تیز ہوں گے, زبان ان کی کم چلے گی. ٹھیک ہے, ہمارے کشمیری بھائی دیکھ لیں, یہ دونوں سینٹرل ایشین سٹیٹ بھی مانی جاتی ہیں نا. پختون بھی ہمارے سینٹرل ایشین مانے جاتے ہیں, کشمیری بھی ہمارے سینٹرل ایشین مانے جاتے ہیں. یہ جو آپ ساؤتھ کی طرف چلتے جائیں گے, ہاتھ سے کام کرنا گناہ ہوتا جائے گا, ہاتھ ڈرامی بڑھتی جائے گی, اور زبان سے کام کرنا جو ہوتا ہے نا وہ آسان ہوتا جائے گا. تو جو زبان والے کام ہیں وہ ادھر کو چلتے جائیں گے. ہمارے جو بھارت کے اندر یہ جتنے بھی ادارے ہیں وہاں پہ یہ زبان دانی جو ہے, یہ زبان چلانا جو ہے یہ ڈومینیٹ کرتی ہے. تو سر جو ہیں محترم گورو واریہ سبساری کہنا چاہیے, اسی ادارے کی لیگیسی کے انہیرٹ کرتے ہیں نا یار, جس کو ادھر کرتے ہیں تو وہ پھر سر ہی کہنا چاہیے. سر جو ہے نا جی گورو واریہ صاحب جو ہیں وہ اسی لیگیسی کو انہیرٹ کرتے. تو زبان بہت تیز ہوتی ہے. آپ ٹی وی کے اوپر اگر دیکھ لیجئے, ریڈیو کے اوپر دیکھ لیجئے, ابلاغ کے اندر دیکھ لیجئے, زبان میں کچھ ہے یا نہیں ہے, لیکن زبان بہت تیز چلے گی. اچھا, پنجاب کے اندر چونکہ اس سے ایکسپوجر نہیں ہوتا, تو انیشل لیول کے اوپر اگر بچے کا ایکسپوجر کم ہے, یا سامع کا ایکسپوجر کم ہے, یا علم کے اندر کمی ہے, یا کوئی اور کسر رہ گئی ہوئی ہے, تربیت پراپر نہیں ہوئی ہوئی, تو وہ فوراً امپریس ہو جاتا ہے اور اسے درست سمجھ لیتا ہے. وہ تو پھر وہ اپنے اعمال کے نتیجے میں بتاتے ہیں نا, کھیلتاب بھائی ہوتے ہیں. معذرت کے ساتھ ایم کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں آج کل, تو معذرت کے ساتھ وہ تو پھر بعد میں پتہ چلتا ہے, اور پتہ چلنے کے اندر ایک آدھ نسل رگڑی جاتی ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے جناب وہ ایک ولاگ کیا. پچھلے دنوں وہ ولاگ کرنا بند ہو گئے تھے, میرا خیال انہیں واقعی کچھ بریک لینا چاہیے تھا, کیونکہ جس طرح یکسوئی کے ساتھ انہوں نے ایک دن پہلے تک 13 اگست کو میرا خیال یا 12 اگست کو دن ان کا کوئی ولاگ میرے تک پہنچا, ہو سکتا وہ پہلے ہوا ہو, لیکن ان سے ایک آدھ دن تک پہلے وہ فرما رہے تھے کہ یہ تم دیکھنا طالبان کو پڑتی کیسے ہے, ان کو چھترال کیسے ہوتی ہے. ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے حضور آپ کے پاس گراؤنڈ ریئلٹیز نہیں ہے, کچھ خدا کا خوف کرے, ہاتھ ہلکا رکھیں. یہ لیکن میرے سب چڑھ کے آ رہے تھے. اب ظاہر ہے جو 15 اگست کو ہو گیا, اور جو 1 سپٹمبر تک سارا کچھ سمٹا گیا, اور امریکہ بہادر جو تھے وہ اپنے تمام متاثرین کو اور تمام چاہنے والوں کو بھی ساتھ نہ لے جا سکے, اور لوگ جہازوں سے گر گر کے مرے, تو اس کے بعد ان کا اپنی تجزیہ نگاری والی دکان جو تھا وہ بند کرنا تو بنتا تھا بھائی. مطلب اتنا آپ کا جو مطلب میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا, لیکن آپ کی ججمنٹ آف دا فیکٹ جو ہے اور اس سے نتیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت اتنی فالٹی ثابت ہوئی کہ آپ ایک ریئلٹی کو, ایک حقیقت کو جو کہ دروازے, آپ کو طالبان کے طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے, آپ ان پہ اب بھی تنقید جاری رکھ سکتے ہیں, رکھیے, یہ آپ کا جمہوری حق ہے, یہ آپ کا بنیادی فنڈامنٹل رائٹ ہے,
لیکن جو ریئلٹیز ہیں ان سے تو آنکھ بند نہیں کر سکتے، اور ان ریئلٹیز کو مس انٹرپریٹ کر کے اگر آپ لوگوں کو غلط نتائج نکال کے دکھائیں گے تو پھر اتنی کہ آپ کی تو سترول ہونی چاہیے یار، آپ سامنے کھڑے ہوئے حقائق کو، مطلب آپ تو حقیقت ٹی وی سے بھی 4 ہاتھ آگے ہو گئے نا، ہاں تو خیر مطلب کہ انہوں نے جناب اس لیے وقفہ دیا، اور یہ جو ان کا ولاگ مجھ تک پہنچایا گیا ہے یہ بنیادی طور پہ اس وقفے کے بعد، یا اس میں کوڑک کہنا نہیں چاہ رہا لیکن وقفے کے بعد جو انہوں نے تجزیہ فرمایا ہے اس کے بعد کا ہے، اور آتے ہی موصوف نے انی پھیر دی ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں آئی تئی پھیر دی ہے، اور جناب بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یعنی پاکستان کے اندر اگر کوئی واحد بندہ جو آپ کے ملک کے لیے نیک جذبات اور خواہشات رکھتا ہے اور اس کا اظہار کرتا رہتا ہے، جو کہتا ہے کہ اللہ کرے مودی جیت جائے، وہ اللہ کو گزارش نہیں کر رہا، بھگوان کو گزارش نہیں کر رہا بھیا، وہ اللہ کو گزارش کر رہا ہے کہ مودی جیت جائے اور کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے، اور پھر وہ جا کے مودی کے چرنوں میں کشمیر سرنڈر کر کے آتا ہے، جو ہر جلسے میں کہتا ہے یار کہ بھارت کی پالیسی بڑی آزادانہ پالیسی ہے، ویسے وہ کتنا کہ تو باہر کا بندہ اس پہ نہ جائیے گا، ٹھیک ہے، اور وہ تو بھارت میں موجود اپنے 3 بچوں کو اون نہیں کرتا یار، چھوڑیں اس بات کو، چاہے اس کا ویون رچرڈ جو تھا اس کے اندر اتنا تو گریز تھا نا یار کہ اس نے اپنے بچے کو اون کر لیا، تو اسے نام دے دیا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ بچے جو ہیں بھارت میں وہ اپنے نام کے ساتھ خان لگا کے گھوم رہے پھر رہے، جس طرح وہ سلمان تاثیر صاحب کا بچہ جو ہے، آتش تاثیر کیا نام ہے اس کا، وہ بھی اپنے نام کے ساتھ تاثیر لگاتا ہے نا، تو لگاتا رہے بھیا، وہ انڈین جرنلسٹ اس کی والدہ تھی جو انٹرویو کرنے آئی تھی سلمان تاثیر صاحب کا، تو وہ لگاتا رہے بھیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو صاحب ہے مطلب کہ یہ میں اپنے پاس سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ وہ ریحام خان نے ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، میں کیا کہوں، ٹھیک ہے، تو اگر یار وہ اس کو اون نہیں کرتا، مطلب کہ اس کو سائڈ پہ رکھ دیجئے، لیکن دیکھیے مطلب کم از کم گزشتہ 3 ماہ کے اندر اس نے 3 دفعہ بھارت کی خارجہ پالیسی کی اور آزادانہ پالیسی کی تعریف کی ہے، اور گروواریہ صاحب آپ کیسے آدمی ہیں یار، آپ نے آ کے اس کو ہی رگڑا نکال دیا، اور اس کا آپ نے وہ مذاق اڑایا اور بتایا کہ جناب وہ کیا ہے اور وہ کس میں رہتا ہے، خبط میں مبتلا رہتا ہے، وہ نشہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، یعنی یار آپ اپنے ہمدرد کو ہی رگڑ گئے ہو یار، کچھ تو خدا کا خوف کرتا ہے بندہ یار، کچھ دھیان کر لیتا ہے، کچھ لحاظ کر لیتا ہے یار، کچھ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھ لیتا ہے کہ چلے یہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہمارا ہیدی خان ہے، ہماری جو برانڈ آف گورننس ہے، ہماری جو برانڈ آف ڈیموکریسی ہے اس کو پروموٹ کرتا ہے۔ دیکھیں نا، اگر یہ یہاں پہ بیڈ گورننس نہ کرتا تو آپ کی جو بیڈ گورننس ہے وہ تو اعلیٰ ثابت نہ، مطلب آپ کی کم بیڈ ہے، ہماری ذرا زیادہ بیڈ ہو گئی، وہ اس نے آ کے زیادہ بیڈ ثابت کی تو آپ کی کم بیڈ جو تھی نا وہ گولڈن دکھنی شروع ہوئی نا، سنہری دکھنا شروع ہوئی، تو اس لیے یار اتنی کنٹریبیوشن ہے اس کی آپ کو پروموٹ کرنے میں، آپ کے ملک کو پروموٹ کرنے میں، آپ کے معاشرے کو پروموٹ کرنے میں، آپ کی پالیسیوں کو پروموٹ کرنے میں۔ آپ نے اتنے وقفے کے بعد حضور نے ایک ولاگ کیا ہے اور ویڈیو کی ہے، اور 2 کیمرے رکھ کے آپ نے ویڈیو کی، ایک سائیڈ کیمرہ ایک سامنے کیمرہ، اور یار آپ نے دونوں کیمروں کے اندر بیچارے غریب کو رگڑ دیا یار، بندہ کچھ تو دھیان کر لیتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ راہ جو ہے وہ اپنے ایجنٹوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتی ہے، اس کا مطلب تو یہ ہو گیا نا، ان کو استعمال کرتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بے یار و مددگار چھوڑ دیتی ہے۔ تو یار یہ 22.5 کروڑ جو راہ کے ایجنٹ ہیں یہاں پہ، نہیں پاکستان کی آبادی کتنی ہے سرکاری طور پہ؟ تقریباً 22.25 کروڑ 2018 میں تھی، چلیں اب سمجھ لیں 24 کروڑ، تو مطلب صاحب 24 کروڑ ہے ہونی چاہیے، نہیں 25 کروڑ ہونی چاہیے، 25 کروڑ تو 24.5 کروڑ یار راہ کے ایجنٹ ہیں یار ادھر بیٹھے ہوئے، اور کم از کم ان کو تو آپ حوصلہ دینے کے لیے کہ چلیں راہ کے ایجنٹ ہیں، ان کا کوئی مستقبل بن جائے گا، تو آپ جو اس طرح کی باتیں نہ کرتے یار۔ بڑا دکھ ہوا مجھے یہ سن کے کہ آپ جو ہے وہ افغان ایشو کے اوپر مار کھانے کے بعد دوبارہ تشریف لے آئے ہیں، اور آپ نے آتے ہی وہ والی حرکت فرمائی ہے جو آپ نے افغانستان کے 15 اگست والے فال کے اوپر فرمائی تھی۔ حضور یہ چرب زبانی جو ہوتی ہے، یہ تیز 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 بولنا اور مختلف حقائق کو اکٹھا کر کے نیوز کاسٹر کی طرح بیان کر دینا، اس طرح ہمارے ہاں بھی بہت سارے تجزیہ کار وجود میں آئے ہیں، اور زید حامد صاحب اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ میں آپ کو
انڈیا کے پرسپیکٹو میں زید حامد سے بہت بہتر شخص سمجھتا ہوں، اور سمجھتا تھا، ٹھیک ہے، مطلب سمجھتا تھا زیادہ مناسب ہے۔ آپ یار بس جذباتی ہو جاتے ہیں۔ تجزیہ نگار کو جذباتی نہیں ہونا چاہیے، اسے تمام حقائق کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور اگر آپ تمام حقائق کو مد نظر رکھ کے نہیں چل رہے تو آپ ایک اچھے پروپیگنڈسٹ تو ہو سکتے ہیں، آپ ایک اچھے نیرو تو ہو سکتے ہیں کہ آپ ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کو اپنے پیچھے لگا لیں اور ان کو جدھر چاہیں موڑ دیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر جو معاشرے کی مقتدر قوتیں ہیں ان کے ساتھ سودے بازی کریں اور کوئی حقیقت ٹی وی بن جائے۔ لیکن آپ کو اپنے ضمیر کے سامنے جواب دینا ہے، آپ ایک اچھے پترکار اور تجزیہ کار نہیں ہو سکتے۔ بس یہ ویڈیو مجھے نہ بھجوائی جاتی تو میں اس کے اوپر یہ والا تبصرہ نہ کرتا، چونکہ بار بار بھجوائی گئی تھی، تو میں نے کہا کہ میرے صاحب جو ہے نا ان کو ذرا یاد دہانی کروائی جائے کہ یار افغانستان پہ آپ کا تجزیہ درست نہیں تھا، ٹھیک ہے، اب غلط ثابت ہوئے، وقفہ زیادہ دینا بنتا ہے، کم از کم 1-2 سال کا وقفہ دیجئے، پھر تشریف لائیے گا تاکہ یہ نسل بھول گئی ہو کہ آپ نے اس پہ کیا کہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔